لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. عزیزان امام مظلوم اور جملہ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو سورہ دہر کی آیت ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ تو روز ہی پڑھتے ہیں، اور اتفاق سے کل 31 آیتیں ہیں اس میں، اگر آپ تلاش کریں گے. اور کسی نے اچھی بات کہی تھی، اگرچہ رخ یہ صرف شاعرانہ و خطیبانہ رخ ہے، مگر یہ اچھی بات کہی تھی کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے 3 روزے رکھے تھے جناب فضہ کے ساتھ، اور اللہ ہر نیکی کو 10 گنا کر دیتا ہے. تو 3 روزے تھے تو 31 آیتیں ہو گئیں، بن گئیں. اور اس کو یہ کہا تھا کہ 3 سے 30 ہونی چاہیے تھیں، مگر وہ ایسا کریم ہے کہ بڑھا کے ہی دیتا ہے، تو 30 پر بھی ایک آیت بڑھا دی، 31 کر دی. تو یہ ہے سورہ دہر میں. اور ماشاءاللہ یہ مجمع بافہم مجمع ہے، اور اتنی میری باتیں تو اتنی ثقیل ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات مجھے خود بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ مجلس لیکچر ہی میں تو نہیں چلی گئی، کہ جو مجلس کا اپنا خاص پیٹرن ہمارے خطبہ علماء نے بنایا ہے، جس کو قابل تعریف ہے وہ. تو سورہ دہر کی بہت سی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عجیب بات ہے، پورا سورہ دہر آپ پڑھ ڈالیے، یہ جس کو سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کرتے ہیں، 29ویں پارے میں، اور وظائف الابرار یا جتنی بھی کتابیں آپ کی ہوں گی ان میں ضرور ہوگا سورہ دہر، کیونکہ اس کی بہت سی فضیلتیں الگ سے بھی ہیں. تو اس میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، اگر آپ تلاش کریں تو سورہ دہر میں لفظ ذہب نہیں آیا، سونے کا ذکر نہیں ہے، گولڈ کا ذکر نہیں ہے، چاندی کا ذکر ہے. فضہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے چاندی کا، کہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ ان کو 3 مرتبہ چاندی کے گلاس ہوں گے جن میں وہ جام پلائے جائیں گے. یہ تمام فضہ لفظ آیا ہے. تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے قدرت نے کیا کہ اس میں فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ شامل تھی، تو یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے مقابلے میں سونے کا تذکرہ ہونے پائے، اس لیے 3 مرتبہ فضہ کا ذکر کر کے اس کے 3 روزوں کو یادگار بنا دیا. ایسا نہ ہو کہ معصوموں کے مقابلے میں لوگ فضہ کو بھول جائیں، تو فضہ خود ہی اس سورے کے اندر 3 مرتبہ موجود ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اسی طرح ارشاد فرمایا. اب پوری یہاں تو کتنے عمل ایسے ہیں، بعض لوگ صرف اس لیے عمل کیا کرتے ہیں کہ اتنی حوریں ہیں اور اس عمل میں اتنی حوریں ہیں، اس عمل میں اتنی حوریں ہیں، مگر سورہ دہر میں کہیں حور کا ذکر نہیں ہے. غلمان ہیں، غلمان ہوں گے، اس طرح سے خدمت کر رہے ہوں گے، مگر یہ کہ روزہ رکھنے والوں کو یا ان کو کہیں تذکرہ حور پورے سورہ دہر میں نہیں ہے، جبکہ ساری جنتوں کی نعمتیں گنا دی گئی ہیں اس کے اندر. ایسا ہوگا، اور اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور ٹھنڈک ایسی ہوگی، نہ اس میں بہت زیادہ نہ کم، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے، اور یہ سب. اور پھر کہا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب تمہاری جزا ہے، بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو کوشش ہے، تم نے جو روزہ رکھا اور اس طرح سے مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیا، یہ شکریہ کے قابل ہے.
اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے، شکر گزاری کے قابل پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری سعی کو مشکور مان رہے ہیں، تمہاری سعی جو ہے سعی مشکور ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ ماشاء اللہ تمام ایسے تو بافہم زبان جاننے والے موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بہت غلط بولا جاتا ہے عام طور پر، وہ مشکور، کہتے ہیں میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، بڑی شکر گزار ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کا شکریہ ادا کروں گا وہ مشکور ہوگا۔ تو یہ متشکر ہو سکتا کہ وہ شکر گزار کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ، مگر ہم بولتے ہیں کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اصلاً وہ مشکور ہے، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ نے یہ کہا تمہاری سعی قابل شکریہ ہے، سعیم مشکورہ، تم نے جو کوشش کی ہے اس کا شکریہ ہے، نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ تو تمہاری کوشش قابل شکریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آیت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ پروردگار عالم یہ سب نہیں دیکھ رہا اتنے ہزار دے دیے کہ اتنے لاکھ دے دیے، وہ خالی کوشش دیکھتا ہے کس خلوص سے کوشش ہوئی ہے اور کیسی کی گئی ہے۔ سعیم مشکورہ، اس میں یہ رخ بھی ہے جو بات ذہن میں آئی تو آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان تو ایسی تھی کہ ان کے یہاں تو روز ہی سخاوت کے جوہر دکھتے تھے، کوئی چیز کبھی ایسا نہیں ہوا امیر المومنین کے لیے ہے کہ وہ ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی پوری قطار دے دی تھی، یہ ہے۔ اور پھر بھی آپ کو شکایت تو حسرت یہی رہ گئی کہ کسی مانگنے والے نے ٹھیک سے مانگا ہی نہیں، جو میں دے سکتا تھا اتنا تو مانگا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سخاوت اس منزل کے اوپر تھی۔ اچھا، اپنے پر ترجیح دے کے دوسرے کو دینا، یہ تمام ہمارے مسائل اس میں واقعات مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک کہ جو انگوٹھی آپ نے رکوع کی حالت میں دے دی، جو آیا ولایت نازل ہوئی ہے، ایک ہی آیت آئی ہے، یہاں پورا سورہ اتر آیا 31 آیات کے ساتھ 3 دن میں، یہ ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ جناب میں کہتا ہوں، اور جو لوگ آپ ماشاءاللہ بافہم افراد سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل بھیجا تھا۔ سائل کا مطلب سوال کرنے والا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں سائل واقعی سائل ہوتا تھا، ضرورت مند ہوتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ دوسرا تھا، وہ نہ آج کا زمانہ ہوتا تو بڑی مصیبت ہو جاتی۔ معلوم ہو نہ نماز پڑھ پاتے نہ کام کرنے پاتے، معلوم ہوتا ہے سائلوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو سائلوں کو کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ سوال کرنا شریعت میں اس وقت اجازت دی گئی ہے جب آدمی کے لیے مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، کہ یا اٹھا کر کے مردار کھا لے، جیسے جانور ہے کہیں پڑا ہوا ہو، اس وقت ہے تو یہ نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے، سوال کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے باپ فقیر تھے، ہمارے دادا فقیر تھے، ہمارا خاندان فقیر تھا، ہم نکل پڑے فقیری کے لیے، تو اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مگر جب ایسا سائل آ گیا، رسول اللہ نے بھیجا اس کو، فاطمہ زہرا کے گھر بھیجا، تو کیا وہ سب سے زیادہ بہت ہی ویلدی اور وہ لوگ ہیں؟ مگر ایک بات ہے کہ سائل بھی سب جانتے ہیں، بھائی اتنی جگہیں ہیں، اور سوال یہ ہے کہ لوگ تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اگر نہ ملے تو مانگے ہی نہیں۔ میں آپ سے ابھی یہ تشریف فرما ہے جس امام باڑے میں ہم مجلس پڑھ رہے تھے، پہلا والا عشرہ، ابھی اتفاق سے بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، وہ ہندو ہیں جو ان کے ٹھیکیدار ہیں، اور 30-40 سال سے وہ اس امام باڑے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے روک کے کہا کہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بتانے لگا، بلکہ آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگا پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے، 10 سال 15 سال کتنا پہلے، کہ کمر میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ اٹھ ہی نہیں پاتا تھا کسی صورت سے۔ تو کہنے لگا کہ میں ہی کام کرتا تھا، میں آیا، یہ گیٹ لگ رہا تھا، کوئی بتایا امام باڑے میں، تو جو کہنے لگے گیٹ بنتے لگتے وقت ہم نے خود ہی کہا، امام صاحب سے ہم نے کہا کہ ہم کیا اس طرح سے ہمیشہ کے لیے انویلڈ ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ آپ تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا میں اٹھا نہیں تھا، وہاں ٹھیک ہو گیا، جبکہ جہاں سارے ڈاکٹر کچھ نہیں کر پائے، دوائیں میں نے کی، علاج کیا، کچھ نہیں کر پائے، اور اب تک ٹھیک ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بھی اسی سے کیا جاتا ہے جس سے کچھ مل جائے۔ ادھر ادھر والوں سے سوال کرنے سے وہ آدمی جانتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ بھی جب ایسی صورت ہوتی تو جانتے تھے کہ کس دروازے سے اس سائل کی بات پوری ہو سکتی ہے، چنانچہ بھیج دیا
اس کو اب آپ پورا واقعہ میں کہتا ہوں کتنی بڑی بات ہے. گھر میں کچھ ہے نہیں, کئی دن سے کچھ پکا نہیں, جب مان لیجیے ایک دن سے نہ پکا, اس وقت تو نہیں تھا, اس دن کھانا نہیں تھا, اس دن کھانے کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں تھا. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ سائل آیا ہے, تو آپ نے شاید جناب سلمان لے کے آئے تو آپ نے فوراً اپنی چادر نکالی, وہ کہا اس کو گروی رکھاؤ شمعون کے یہاں. یہودی تھا وہ, اس نے چادر دیکھی تو رونے لگا, کیونکہ اس میں کھجور کی پتیوں کے تہبند لگے ہوئے تھے. میری چادر بھی ایسی نہیں تھی کہ بہت قیمتی رہی ہو. اس نے فوراً رکھی, اور اس کا پورا گھر اسی بات پر اسلام قبول کر لیتا ہے, اور اس نے فوراً دے دیا. اس کے بعد کہا کہ یہ چادر گروی رکھنے کے لیے نہیں, واپس لے جاؤ, اس چادر کو لے جاؤ اور بس. تو اب جب وہ لائی گیہوں, وہ جو آئے, آپ نے پیچھے روٹی تیار کی. اب آپ بتائیے یہاں کی طرح کا نہیں معاملہ ہے کہ روٹی پکاؤ 2 منٹ میں گیس کے چولہے پہ تیار ہو جاتی ہے. جو پیسے جائیں گے, کون پیس رہا ہے؟ جس نے خود کھانا نہیں کھایا. کون روٹی تیار کر رہا ہے؟ جس نے خود نہیں, جس کے بچے بھوکے ہیں. اب یہ جب کا واقعہ ہو, کم سے کم 1-2 بچے تو ہوں گے ہی, ہو سکتا ہے جناب زینب بھی ہوں, پتہ نہیں کس دور کا واقعہ ہے, مدینہ ہی کا ہے. اب یہ روٹی جو تیار ہو گئی اور یہ پک کے تیار ہو گئی, تو جناب فضہ نے ارشاد فرمایا جناب فاطمہ سے, اپنے لیے نہیں کہ بچے بھی بھوکے ہیں, کچھ روک لیجئے. اب دیکھیے ان کی حالت برفی. آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری رائے اچھی نہیں سے, نہیں کہا کہ مگر میں نے اس نیت سے تو چادر گروی نہیں کی تھی, میں نے تو سائل کے لیے چادر گروی کی تھی, اس نیت سے نہیں کی. دیکھیے ایک بات بتائیں, میں جب اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو اس انالیسس میں کہتا ہوں اگر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک چادر گروی کر دیتی تو اس ہائٹ پر نہیں جا سکتی تھی. اگر کوئی آدمی پریشان ہو جائے, ہم سنیں کہ اس نے اپنے گھر کے برتن جا کے بیچے اور گھر میں آ کے روٹی پکائی, اس سے کوئی بلندی نہیں آتی. وہ خود بھوکا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے سائل کو اپنی چادر گروی کر کے کھلا دیا اور کچھ روکا نہیں. یہ اس کا کمال ہے. میں کہتا ہوں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے میں یہ سوچتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ اس واقعے کے اوپر ایک پورا سورہ ہو. جو بات سمجھ میں آتی ہے, اگر آپ اس پر ذرا دیر کے لیے سوچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام اور جناب فضہ نے پہلے روزے کے بعد جو کچھ ان کے اختیار میں تھا سب دے دیا, ورنہ پھر وہ کچھ ہوتا تو افطار کرتے. تو پانی سے افطار کیا, روٹی تو دے دی یتیم کو, مسکین کو. دوسرے دن پھر ویسے ہی ہوا, اب یتیم کو دے دی. تیسرے دن وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قیدی وہاں گھوم رہا ہے مدینہ کے پرسنگس میں, اور اس کا نہیں وہ آیا ہے, اس کو دے دیا. اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں کہ ان کا پانی سے افطار کر لینا, قدرت دیکھ رہی ہے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے میری محبت میں دے دیا. تو اب جواب کیا ہونا چاہیے یہ بتائیے. اگر میں آپ کے شہر آیا, میں پریشان ہو گیا, مجھے اس وقت 50,000 روپے کی اچانک شدید ضرورت ہو گئی, ٹھیک, آپ نے میری اس ضرورت کو, آپ کے پاس 85,000 تھے, آپ نے کہا لے جائیے ختم, دیکھا جائے گا. اب آپ میرے یہاں کبھی آئے, ایسے حالات ہوئے آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے اور میرے پاس ہیں, تو جواب کیا ہے کہ میں 50,000 دوں یا آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 10 لاکھ دوں؟ میری حیثیت ہے. جب اہل بیت علیہم السلام نے جو کچھ ان کے پاس تھا دے دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جواب میں جو کچھ اس کا ہے وہ سب دے دے, کیونکہ یہی تو برابری کا معاملہ. یہ تو ہے نہیں کہ روٹی کے بدلے میں روٹی, وہ کوئی روٹی خرید تو نہیں رہا ہے نا, وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اپنی ساری کائنات جو تمہاری تھی, جس کی اچھا تمہاری جو کائنات تھی تمہیں اس کی محبت بھی تھی کیونکہ تم بھوکے تھے. میں تو بے نیاز ہوں, صمد ہوں, مجھے تو کسی چیز کی نہیں, کسی کو کچھ عطا کر دوں. تو اگر وہ تھا تو پھر جنت تمہاری ہے, یہ تمہارا ہے. تم اس میں ہے کہ وہ چشمے کو جہاں چاہیں بہا کے لے کے چلے جائیں, اختیار ہے. ہمارا آپ کا اختیار ہے پی لیں, ان کا اختیار ہے جہاں چاہیں چلے جائیں. کیونکہ زمیندار اور ہوتا ہے جس کا اختیار ہوتا ہے, اور کسان اور ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی حیثیت وہاں کسانوں جیسی ہے. جنت میں وہ زمیندار ہیں, وہ جاگیردار ہیں, وہ جو بھی حیثیت ان کی سمجھیں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ یہ کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے سب کچھ. لیکن اس میں آخری کلام میں ایک بات اس جگہ پہ کہوں گا, جتنی بات جو بات کہیں سے کہیں چلی گئی,
کہ ایک رخ اور بھی آپ غور کر لیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اہل بیت کا تھا دے دیا، تو پھر پروردگار عالم نے بھی اپنے کرم کا مظاہرہ کیا کہ یہ جنت ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تمام نعمات جنت دے دیں، تو بات تو برابر ہی پہ چھوٹ گئی۔ جتنی بات تھی انہوں نے اپنا سب دے دیا، مان لیجئے اس نے جو نعمتیں بنا رکھی تھیں وہ سب دے دیں بات، اور اللہ تعالیٰ کبھی برابری تو بندے سے ہونی نہیں دیتا اپنی، کہ میں تو تمہاری ایک نیکی کے 10 گنا کر دیتا ہوں، اب یہ اگر میں کر دوں، دیکھیے کہا کیا، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب تو جو تمہاری یہ جزا ہے، مگر ابھی پلڑا جو میزان کا ہے عمل کرنے والے بندے اور عطا کرنے والا رب نعمتوں کا برابر پر اٹکا ہوا تھا معاملہ۔ قدرت نے اپنا شکریہ رکھ دیا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری صحیح قابل شکر گزاری ہے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس حیثیت کی ذات ہوتی ہے اس کا شکریہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی شکریہ ادا کرے کچھ اور ہے، چیف منسٹر نے شکریہ ادا کیا کچھ اور ہے، پرائم منسٹر نے کچھ شکریہ ادا کیا کچھ اور ہے، آقا خامنئی نے کہہ دیا تمہارا شکریہ، مرجع تقلید کا، دیکھیں یہی سب ہوتا ہے نا۔ لیکن جتنے شکریہ دنیا میں آپ تلاش کریں گے نیکوں کے اور صاحبان ثروت کے، ان سارے شکریوں میں خرابی کیا ہے؟ بندوئی کے ہیں۔ یہ شکریہ وہ ہے جو خود اپنے کو شکور کہہ رہا ہے، اور اگر ایسی صحیح کرنے والے نہ ہوں تو نام ہو مگر شکریہ ادا کرنے کی منزل نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سبیل، وہ راستہ دکھانے والی بات جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ آپ نے ان خراب حالات میں دیکھیے وہ راستہ دکھایا ہے۔ اچھا جیسے میں کہتا ہوں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن سلو کرتے وقت بھی ان کے پاس امام حسین جیسا بھائی موجود ہے، معصوم، برائے مشورہ جو چاہیں، ایک طاقت ہوتی بھائی کی۔ امام حسین السلام کو تو جب یہ بیعت کا سوال پیدا ہوا ہے، آپ واحد معصوم اس موقع پر ہیں، ایک یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ فرزند ہیں، مگر آپ کے برابر کا جو اسٹیٹس امام حسن کا تھا ویسا کوئی اسٹیٹس والا آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ مگر آپ نے دیکھیے لڑائی آپ کو لڑنی ہے اور جہاد کے صحیح معنی ظاہر کرنے، اور طاقت ہے نہیں دنیاوی اعتبار سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ناطاقتی ہے، جوش صاحب نے کہا ہی ہے کہ طاقت سے شے جہاں خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی۔ طاقت اس کے اندر ہار گئی، اور جب طاقت کی منزل آئی تو سمجھ بھی نہیں آ رہا طاقت کی کہ ہم کیا کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ امام حسین کیا کر سکتے تھے، یعنی قتال بھی ہو جہاد بھی ہو۔ دیکھیے خودکشی میں اور شجاعت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کوئی دیوانہ آدمی معاذ اللہ، ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، وہ چڑھ جائے ایک ٹاور کے اوپر اور کود پڑے تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ تو اب آپ کو ایک مقصد تک پہنچنا ہے، آپ کو ایک مقصد پورا کرنا ہے، اس مقصد تک آپ کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اچھا بتائیں، آپ یہ کہیں وہ دیکھیں معجزے والی بات کوئی آدمی یہاں نہ اٹھائے، ہم لوگ ہیومن پلین پر بات کر رہے ہیں، معجزے سے بات نہیں کہ وہ تو امام تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، وہ پھر تو بھائی تھیوری پوری فیل ہو جائے گی، پھر تو پیاس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، امام کے اشارے سے پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اعجاز سے پانی پیدا کر کے دکھا بھی دیا، پیا نہیں گیا مگر دکھا دیا، اور یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر اعجاز سے ہی لڑنا ہو تو پھر کیا بات ہے بھائی، اس کے پاس قوت اعجاز ہے اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کام ختم ہو گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس قوت اعجاز کا کام نہیں کیا، بلکہ ہیومن پلین سے اپنے جہاد کو لڑنے کی کوشش کی۔ کیا وہ اتنی بڑی فوج بنا سکتے تھے؟ اچھا نہیں بنا، کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ دنیا میں اکثریت جو ہوتی ہے مال چاہتی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑی ہے تو کس بنیاد پر توڑی ہے؟ کسی کو امید تھی میں یہاں کا گورنر ہو جاؤں گا، کسی کو امید تھی میں وہاں کا گورنر ہو جاؤں گا، بڑے آدمیوں کو ساتھ رکھیں گے۔ امیر المومنین نے کہیں گورنر نہیں کیا، بیت المال نے مال بٹنے لگا۔ آپ نے ایک مرتبہ خالی نگاہ کی، وہ شاید 3 درہم یا 3 دینار کا، سب کو بانٹ دو، لائن لگا کے بٹنے لگا۔ ابھی بڑے بڑے لوگ جن کا اسٹیٹس ہو گیا تھا، جن کی پوزیشن ہو گئی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں شخصیت، فلاں حاکم تو اتنا دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کتنا دیتے تھے وہ بتاؤ، باقی کسی کی بات ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کیا دیتے تھے؟
کہا اللہ کے رسول سب کو برابر، کہا میں تو برابر دے رہا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، وہی اسی کے لیے ہوں برابر سے۔ آپ کے صحابی تھے سہل ابن حنیف امیر المومنین کے، اور وہ بصرے کے گورنر بھی بنے تھے بعد میں، امیر المومنین نے بنایا تھا۔ ان کے بھائی کو عثمان ابن حنیف کو بھی گورنر بنایا تھا۔ یہ سہل جو تھے حجاز کے گورنر تھے، مدینہ و مکے میں عثمان ابن حنیف بصرے کے گورنر تھے، جن کو بہت خاص خط لکھا ہے امیر المومنین نے، جس نے بہت ڈانٹ پلائی ہے۔ کسی کی دعوت میں چلے گئے تھے کسی بڑے آدمی کی، تو سہل ابن حنیف نے اپنے غلام کے لیے کہا مولا اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو اس کا کیا حصہ ہے؟ کہا 3 درہم نے۔ کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا، کہا دے دو 3 درہم، ہر آزاد کے لیے اتنا ہی ہے، یہ بھی ابھی آزاد ہوا ہے غلام، لائن میں لگ گیا، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کو یہ دے دیا جائے۔ تو کہنا کیا ہے، عرض کرنا ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ، وہ ایسی تھیوری تھی جو دنیا کے سامنے لائی گئی جو اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہیں۔ اب اگر آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھیے آج بھی دیکھ لیجئے سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ دھنستے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ جو پارٹی پاور میں آ جائے گی وہ اس کے ساتھ جائیں گے، تو یہ مل جائے گا، تو کسی کو گڈر مل جائے گا، تو کسی کو گاڑی مل جائے گی، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے گا۔ کوئی مرنے کے لیے تھوڑی جاتا ہے۔ ادھر پارٹی ڈاؤن ہو جائے، سب ابھی دیکھیے بٹیروں کی طرح سے ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیے ان افراد کے ساتھ کوئی عالمی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جو حق اور صداقت اور سچائی کے اوپر ہو؟ امام حسین یہ بات جانتے ہیں، آدمی انقلاب تو وہ ہو کہ مرتے مرتے مر جائے مگر میری طرف سے کسی طرف جانے نہ پائے، میں بیعت اٹھا لوں گا مگر جائے گا نہیں۔ ایسے انسانوں کو میں تلاش کروں، یہ بہت زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو امام عالی مقام نے، آپ غور کیجئے گا کہ حربہ جو بنایا اپنی جہاد کا، اس پر توجہ فرمائیے گا، وہ مظلومیت کو بنا دیا کہ میرا ہتھیار ہی مظلومیت ہوگا، ایک مظلومیت والا حربہ ہوگا جس سے میں اس جہاد کو مکمل کروں گا۔ اچھا اب دیکھیے جو دانشور حضرات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، مظلومیت سے سب کو ہمدردی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظالم بھی بعض اوقات جب فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ جو بیچارہ مظلوم کہانی میں دکھایا جا رہا ہے اس کی طرف بھی جھکاؤ ہو جاتا ہے، اپنے معاملے میں چاہے نہ ہو، دوسرے کے بارے میں مظلومی کی طرف جھکاؤ لیتے ہیں۔ تو مظلومیت کی طرف جھکاؤ، مگر مظلومیت کبھی قابل سبق نہیں ہوتی۔ مثلا مان لیجیے آپ سب تشریف فرما ہیں جو لوگ یہاں پر اور سن رہے ہیں، جب بھی سنیں گے مجلس کو، آپ بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ مظلوم رہیں؟ کوئی صاحب ہیں کہ نہیں صاحب میں مظلوم رہوں، لوگ آگے پیٹا پاٹا کریں مجھ کو، مجھے زخمی کر دیں، میرے گھر میں آگ لگا دیں، خدا نخواستہ اور یہ سب کریں، آپ نہیں چاہتے۔ مگر کربلا کی مظلومیت کیسی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آج اتنے دن میں فیا لیتنی کنت معکم فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے۔ تو کربلا میں کیا تھا؟ ہم ہوتے تو پیاسے ہوتے، کربلا میں کیا تھا؟ ہم ہوتے تو زخم کھا رہے ہوتے، کربلا میں ہم ہوتے تو بھوکے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام نے اس مظلومیت کا کوئی ایسا اسٹیٹس بنا دیا جو قابل عمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر جب گجرات کا فساد ہوا تھا تو بہت چھپی تھی، جس میں ایک آدمی ہاتھ جوڑے ہوئے، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، بہت چھپی تھی وہ تصویر، بہت چلتی وائرل ہو گئی تھی۔ اب وہ زندہ بھی ہیں بیچارے، ایسا نہیں ہے، بچ گئے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے لیے ہمدردی کا باعث ہو سکتا ہے مگر سبق یا لیسن یا سبیل دیکھنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین اس مظلومیت کے حربے کو ساری دنیا کے سامنے لا رہے تھے کہ مظلومیت بھی رہے اور حق و صداقت کا بول بالا بھی رہے۔ یعنی یہ وہ مظلومیت ہے، دیکھیے وہ جتنے مظلوم ہوتے، چاہے ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کی مظلومیت کا سب سے بڑا اور بنیادی میٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کی مظلومیت اس بنیاد پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہے، یعنی اپنی مرضی سے تو نہیں مظلوم ہے۔ امام حسین کی مظلومیت اختیاری مظلومیت ہے، ڈسکریشنری ہے، اپنے ڈسکریشن سے ہے۔ اب بھی ہاتھ ملا لیں کام ختم، ابھی اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، دیکھیں ابھی جاتا ہے، ابھی وہ تو جو وہ امام حسین اسلام اس وقت چاہتے تو یزید سے اس کو جوتے لگوا دیتے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں، ذرا اس کا دماغ درست کرو۔ وہ قتل بھی کر دیتا عبید اللہ ابن زیاد کو، اس کو تو اپنا مقصد چاہیے تھا، وہ کوئی ان کا دوست تھوڑی تھا جو اس کے مقصد میں ہو۔ مگر امام عالی مقام نے اس مظلومیت کو، لیکن دیکھیے اگر وہ خالی اختیاری مظلومیت نہیں، انہوں نے آدمی تو نہیں بڑھائے،
بہت، اس لیے کہ راستے میں اس قسم کی تقریریں کر دیں کہ آدمی ٹک ہی نہیں سکتے تھے. ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو میرا تم لوگ چلے جاؤ، تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، یہ سب کیا ہے نا. تو اگر وہ موت کی طرف جا رہے ہیں تو کون آدمی جو اتنی آسانی سے موت کے لیے تیار ہو جائے جب تک وہ ایمان کی اور امام کی معرفت کی وہ منزل نہ رکھتا ہو. جن کے پاس جا کے کہا تھا ان میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں آئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حوالہ ہی دیا تھا عبید اللہ ابن حر جعفی کا، وہ نہیں آیا. آپ یہ بتائیے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ امام حسین کیا کرتے؟ آپ نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ تعداد نہ ہو، افراد کے اندر کردار کی اتنی بلندی ہو کہ وہ اکیلے بھی کھڑے ہوں تو لشکر نظر آئے، وہ اکیلے کھڑے ہوں. اب دیکھیں حضرت بریر ابن خزیر حمدانی بہت مشہور شخصیت ہیں، یہ کوفے میں صحابی رسول بھی ہیں، کوفے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، تجوید و قرآن. ہمارے یہاں کی طرح کا قرآن تو نہیں پڑھایا جاتا ہوگا کہ آگے آگے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پیچھے پیچھے ہم بھی لگے ہوئے ہیں، غلط سلط پڑھ کے چھٹی پائی. نہیں، وہ سید القراء کہلاتے تھے، قرأت کرنے والوں کے سردار بریر ابن خزیر حمدانی. کہ جب جناب بریر کی شہادت ہوئی اور ایک دم سے جس نے مارا تھا چلانے لگا ہوگا، چیخنے لگا ہوگا، تو یزید کے لشکر کے لوگ کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو یار، یہ مسجد کوفہ میں قرأت قرآن سکھاتا تھا، نہ جانے کہ اس کے کتنے شاگرد ہیں. امام حسین السلام کے ساتھ 8 یا 9 صحابی رسول ہیں کربلا میں، ادھر سے ایک بھی نہیں ہے یزید کے لشکر میں کوئی ایک آ گیا ہو. تابعین ان کو کہتے ہیں جو صحابی تو نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر رسول اللہ کے صحابیوں کو دیکھا ہے. امام حسین کے پاس 21 تابعین ہیں جو سب راویان حدیث ہیں، جن سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں. آپ بتائیے، حفاظ قرآن ہیں. اس کے علاوہ ایسے جو رات بھر جاگ کر کے نماز پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے، عابد شب زندہ دار. جب جناب حبیب ابن مظاہر نے سمجھانا شروع کیا اور سمجھایا ان لوگوں کو اور کہا کہ تم کیسے کیسے لوگوں کو قتل کرتے ہو، تیار ہو کے آئے ہو جو راتوں میں جاگ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو ایک مسخرہ قسم کا آدمی تھا یزید کے لشکر میں، وہ کہنے لگا حبیب تم ہر وقت جب کوئی بات ہوتی ہے اپنا نماز روزہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، یعنی کہ اپنے بارے میں کہنے لگتے. اب کسی آدمی پر یہ بات ہو جائے کہ مثلا ایک آدمی نماز شب کا پابند ہے، وہ نماز شب کی کوئی بات کرے اور ہم اس کے اوپر الزام لگائیں کہ تم اپنی نماز شب کی تعریف ہر وقت لیے رہتے ہو، تو وہ خود تو بول نہیں پاتا. تو جناب زہیر ابن قین نے اس وقت کہا کہ یقیناً حبیب کا نفس وہ ہے جس کا اللہ نے تزکیہ کیا ہے، یہ اس منزل کا آدمی ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے سلسلے میں. تو ایسے افراد کو امام حسین السلام لے کے آئے جن کی شخصیت ایسی ہو، صاحبان نظر غور کریں، شخصیت ایسی ہو، وہ اکیلے ہوں مگر سینکڑوں ہزاروں پر بھاری ہو. ان افراد کو لے کے امام حسین نے کھڑا کر دیا. اچھا، ایک جگہ ایک میتھمیٹیشین نے کہا تھا، میں نے پڑھا تھا اس نے، کہ آج بھی دنیا میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے 1 2 3 4 آپ گنتی شروع کریے تو 37 ڈیجٹ تک، یعنی مطلب آپ برابر سے لگ جائیے، اور جیسے 2 ڈیجٹ ہوتی ہیں تو دہائی بن جاتی ہے، 3 ہوئی تو سینکڑا ہو گیا، اور 4 تو 1000 ہو، 10,000 ہو، ملین ہو، بلین ہو، یہ سب ہوتا چلا جاتا ہے. تو 37 ڈیجٹس تک تو گنتی ہے میتھس کے پاس. اس کے بعد میتھس والے لکھتے انفینٹی، لامحدود. اب نہیں ہے ان کے یہاں گنتی کا تصور. ہمارے یہاں انفینٹی کا نشان بھی بنتا تھا، میں نے BSc کیا تھا تو اس وقت، اب کچھ یاد نہیں ہے میتھس سے. جب کسی چیز سے چھوٹ جاتے ہیں ہم، کوئی محمد و آل محمد کی شان رکھنے والے اور ہوتے ہیں کہ جن کی شان یہ ہوتی ہے کچھ چیز بھولتے ہی نہیں، وہ ان کا علم اس منزل پہ ہوتا ہے. یہاں تو جس علم سے آپ دوری اختیار کر لیں وہ ذہن میں نہیں رہ جاتا پھر آپ کے، تو لامحدود ہو جاتا ہے اگر 27 ڈیجٹس لگا دی جائیں. ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، یعنی مطلب اگر 2 آدمی متحد ہو جائیں اور برابر سے کھڑے، 1 1 یوں جوڑ دیجیے گا تو 1 1 2 ہوتے ہیں، اور اگر 1 اور 1 برابر سے لکھ دیجیے تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، اور اگر 1 اور لکھ دیں تو 111 ہو جاتا ہے، اور 1 اور لکھ دیں تو 1111 ہو جاتا ہے. تو اگر 37 آدمی برابر سے کھڑے کر دیے جائیں، 37 ڈیجٹس لا دی جائیں اور اس کے بعد 38ویں لگائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لامحدود ہو جاتا ہے. حسین نے اپنے 72 ایسے ہی کھڑے کر دیے،
میدان قتال میں ان 72 کو لا کر کے انہوں نے اسی طرح کھڑا کر دیا کہ تم تو 37-38 بھی نہیں گن سکتے ہو، تمہیں تو اتنا ہے کہ تم خالی 1000 جانتے تھے، ہم نے تمہارے سامنے ان کو کھڑا کر دیا، پوری عالم انسانیت جواب نہ لا پائے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ امام نے اس مظلومیت کو، جس کو ہم کہیں کہ اس مظلومیت کو ایسی بنیاد بنا دیا کہ یہ مظلومیت رہے اور اس مظلومیت کے ساتھ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو جس سے حق ہمیشہ زندہ رہے، سچائی ہمیشہ زندہ رہے، ہم نہ رہیں۔ یہ تو ان کو پہلے ہی میں معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ اچھا، ساتھ والے بھی جانتے تھے یہ تو، اگر جب آپ نے کہہ دیا تھا کوئی بچے گا نہیں، جب آپ نے یہ فرما دیا تھا شب عاشور ہی کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ صبح بھی آپ نے اطلاع دے دی ہم نہیں بچیں گے، تو جتنے کھڑے تھے وہ اپنی موت کے تصور کے ساتھ کھڑے تھے، ہم مرنے والے ہیں۔ مگر ان کا جذبہ کیا تھا؟ اور میں کہتا ہوں کہ بات اب اس وقت ذہن میں آ گئی، آپ سے کہوں، جناب سعید نے یہی تو کہا تھا کہ اگر 70 بار قتل کیا جاؤں اور لاش جلا دی جائے اور پھر واپس کیا جائے مجھے تو آپ کی نصرت سے، تو ہم سعید کو ایک کیوں سمجھیں؟ وہاں 70 سعید کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم زہیر ابن قین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 1000 بار قتل کیے جائیں ایسے ہی اور یہی ہمارے ساتھ عمل کیا جائے تو آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو زہیر اکیلا مجاہد نہیں ہے، زہیر ابن قین 1000 مجاہدوں کی طرح جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو امام حسین نے اپنی اس مظلومیت کو کربلا میں اس طرح سے لا کے رکھا، اختیاری، ڈسکریشنری۔ اسی لیے آپ نے، شاید وہ ذکر آئے، وہ تو بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، کہ جب خطبہ آپ نے دیا ہے اور ان لوگوں نے آخر میں، کوئی جواب تو ہوتا نہیں ہے بات چیت کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید کی بیعت کر لیجیے، کام ختم ہو جائے۔ جتنی سب تقریر کر رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ غلاموں کی طرح تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا نہیں۔ دیکھیے یہ وہ بات تھی، یہ وہ اختیاری مظلومیت ہے، نہ غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے فرار اختیار کروں گا۔ اور اس کو ہر مجاہد نے ثابت کر دیا، جون ہو، غلام ترکی ہو، مسلم ابن اوسجہ ہو، کوئی ایک آدمی ہو۔ دیکھیے ادھر سے تو لوگ ادھر آ گئے موت کو گلے لگانے کے لیے، ادھر سے کوئی نہیں گیا۔ یزید کی طرف جاتا تو انعام بھی تھا، اکرام بھی تھا، زندگی بھی تھی، تمام چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیاوی رخ سے سب کچھ تھا، مگر نہیں گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ادھر سے موت کو گلے لگانے کے لیے لوگ آ گئے۔ یہ آپ کی فتح کا گویا بین ثبوت تھا جو سامنے آیا۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایسے افراد کو لے کے آئے۔ انہی افراد میں ایک ذات، فطری بات ہے کہ وہ تو آنی چاہیے تھی کربلا میں، وہ ایسی اب ذات آئی کہ جس کے لیے امام نے خود کہہ دیا کہ جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور بار بار پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی سامنے ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شیشہ لیے ہوئے اصحاب حسین کا خون جمع کر رہے تھے، امام حسین کا خون جمع کر رہے تھے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں ہے رسول اللہ کو خواب میں عاشور کے دن دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ تو وہاں موجود تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر کی شکل میں بھی موجود تھے۔ کہا اب میں کہتا ہوں آپ سے پوچھتا، امام کبھی کوئی لفظ امام معصوم کی زبان سے، دہن مبارک سے ایسا نکل سکتا ہے جس میں سانس برابر بھی؟ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ کے ہزاروں زاویے بنتے ہیں۔ مطلب ایک چیز 1 میٹر کی ہے، کوئی آدمی اس میں 1 ملی میٹر بھی کم بتائے گا تو جھوٹ ہے، 2 ملی میٹر کم بتائے گا تو جھوٹ ہے، 10 ملی میٹر 1 زیادہ بتائے، 2 زیادہ بتائے تو جھوٹ کے ہزاروں ڈائریکشن ہو سکتے۔ امام معصوم سوائے عصمت کے کچھ نہیں کرتا، اس کی صداقت وہ تھی۔ اور پھر جس کی صداقت کا یہ عالم ہو کہ رسول اللہ اسے مباہلے میں لے کے گئے ہوں، میں بد دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ سچے وہ آئے تھے جو میدان میں جن کے لیے لایا گیا تھا، کہ جن کو عیسائی کہہ رہے تھے، علماء کہہ رہے تھے کہ یہ اگر پہاڑ سے کہنے اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اتنا ان کو بھروسہ ہو گیا تھا ان کے اوپر۔ تو جب جناب امام حسین علیہ السلام کی صداقت ایسی ہے، آپ نے یہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب میدان قتال میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ۔
دیکھیے علماء کہہ سکتے ہیں میں تو میری طاقت نہیں. صورت میں مشابہ ہونا تو کچھ مشکل بات اس لیے نہیں ہے کہ بہت سے لوگ، کوئی اپنے باپ سے ملتا ہے، کوئی دادا سے ملتا ہے، کسی میں نانا کی جھلک آتی ہے صورت میں، مگر سیرت میں مشابہ ہونا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر رسول اللہ سے سیرت میں مشابہ ہو جائے، جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس سے کوئی آدمی، اچھا پھر امام حسین نے کہا کوئی ایسا معاذ اللہ آدمی تو ہے نہیں کہ کچھ تعریف کر دے. آپ نے اس موقع کے اوپر کہا جو سیرت میں تجھ سے سب سے زیادہ جو مشابہ ہے تیرے رسول سے وہ یہ جوان ہے. جب آپ کو رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا. اور یہ سنتے رہتے ہیں آپ. اور حمید ابن مسلم کی روایت ہے جو یزید کے لشکر میں تھا، اسی روایت کی بنیاد پر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کیجئے تو اور لوگ بھی گئے میدان قتال میں. امام حسین علیہ السلام نے، یہاں تک کہ جناب عباس گئے تو آپ نے نہیں کہا کہ رخصت ہو لو، خیمے میں چلے جاؤ. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مشکیزہ پانی کا انتظام کرو، تو آپ نے جناب سکینہ سے مشکیزہ لیا تھا، مگر رخصت کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کسی کو نہیں بھیجا. مگر جب جناب علی اکبر کی بات آئی تو اب میں کہتا ہوں یہ خالی بیٹے کی بات نہیں، آپ لوگ اس رخ سے کبھی نہ سوچا کیجئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنے بیٹے کی فکر کرتے تو یہ وہ بلندی جو آپ کی ہے وہ نظر نہ آتی آپ کی، کیونکہ وہاں پر تو غیر ہاشمی خواتین نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. جنادہ ابن عمر جو کی شہادت کے بعد جب ان کا بیٹا نکلا ہے تو اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اس کی تلوار قاعدے سے لگ جاتی. تلوار باندھ دی تھی کہ بھائی مجاہد کی شکل تو نظر آئے کہ آ رہا ہے، ماں نے باندھی تھی. اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ تلوار جو زمین میں خط دیتی جا رہی تھی، کہا تھی میری ماہی نے تو باندھی ہے، یہ میری ماہی نے میرے اوپر. امام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا جس کا لاشا پڑا ہوا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ بتائیے آپ اور ہم دیکھیں وہ جذبہ امام نے جو اس کے لیے پیدا کر دیا، تو امام تو بہت ہی اس سے آپ نے جناب علی اکبر کو اندر بھیجا، خیمے کے اندر رخصت ہو لو. یہ بھی زیارت تصویر رسول تھی کہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس لیے چاہتے تھے کہ تمام بیویاں بھی آخری مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت فرما لیں. اب وہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ عجیب عالم تھا، وہ تو دور سے دیکھ رہا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. کہتا 6 مرتبہ ایسے ہی ہوا. تو اس نے خود اندازہ لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے اور بیویاں واپس لے کے چلی جاتی تھیں، پھر واپس لے کے چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ برآمد ہوئے. ابھی تک چونکہ اجازت جہاد نہیں مل رہی تھی اور امام حسین کی عدم، وہی تو ہے. راستے میں کسی نے جب امام نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے پوچھا تھا کہ بابا کیا بات ہے، کیوں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے ابھی غنودگی میں تھا تو سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہے یہ لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جناب علی اکبر نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ پوچھ نہیں رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں، بھلا ہم حق پر ہیں. بھائی یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی آپ نے کہا تو حضرت نے فرمایا جناب علی اکبر نے پھر کیا، پھر مجھے ہمیں موت کا کیا ڈر ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو موت کے لیے. یعنی کربلا کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ اگر تم حق اور صداقت پر ہو تو مرنے سے گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مرنے سے، کیونکہ مر تو ایک دن جانا ہی ہے، کوئی بھی آدمی بچنے والا نہیں ہے. حق و صداقت کے ساتھ کربلا والوں سے سبق لیا جائے، ان کی تعلیمات یہ ہیں جس وقت چلنے لگے. اچھا اب یہ بھی پڑھا جاتا ہے تو اندازہ ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے چلے. اب ان کا جوش کیا ہوگا ایک جوان کا جس کے باپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی جا رہی ہو، جس کے تمام مسائل ہوں، اب تک جہاد کے لیے موقع نہ مل رہا ہو، اب اتنی تیزی سے دوڑے تو دیکھا کچھ آپ کو اندازہ ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے. تو جب دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، پھر پلٹے تو دیکھا باپ چلا آ رہا ہے. اب جناب علی اکبر جن کے پاس سیرت رسول کے سب نقوش ہوں، کہا بابا یہ آپ نے تو اجازت دے دی تھی، ابھی اس دھوپ میں تمازت آفتاب میں آپ کیا پیچھے میرے آ رہے ہیں؟ کہا ارشاد فرمایا کہ علی اکبر جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک شعر بہت مشہور شاعر اور عالم دین نے جو شاعر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شہ کو غم تھا شبیہ احمد کا، کب وہ روتے تھے اپنے اکبر کو. حسین کی یہ بیتابی اس لیے نہیں تھی کہ بیٹا جا رہا ہے، حسین کی بیتابی اس لیے تھی کہ وہ مجاہد وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں رسول اللہ کا مشابہ ہے.
اب بتائیں، اب ہم لوگ تمام لوگ جانتے ہیں، تمام حضرات جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو جو پھول تعزیے پر تابوت پر چڑھا دیا جاتا ہے وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں گوارا کر سکتے کہ پیروں کے نیچے آ جائے۔ پھول تو پھول ہے، صرف نسبت سے، تو جس کے پاس صورت کی اور سیرت کی نسبت رہی ہو اس کی شان کیا رہی ہوگی۔ وہ علی اکبر میدان قتال میں جا رہے تھے، امام نے کہا بیٹا جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بلندی سے آپ نے جہاد ملاحظہ فرمایا جناب علی اکبر کا۔ ادھر ماں موجود ہے، ماں خیمے کے باہر میدان کو نہیں دیکھ رہی ہیں، امام کے چہرے کی طرف نظر ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کیا ہے خیال تھا، کیا احترام تھا جناب لیلا کا۔ اور ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہوا، جیسے ہی رنگ متغیر ہوا جناب لیلا نے کہا کہ آقا میرے لال کی خیر ہے، میرا بیٹا خیر ہے، اس سے ہے۔ امام نے فرمایا ہاں ابھی تک تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک پہلوان آ گیا ہے لڑنے کے لیے، وہ کھا پی کے آیا ہوگا، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، میں نہیں چاہتا کہ جب انفرادی لڑائی ہو تو میرا بیٹا شکست کھا جائے۔ جاؤ، میرے جد کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، جاؤ دعا کرو۔ جناب لیلا تشریف لائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں ارے دعا امام خود دعا کر دیتے کافی تھا، مگر یعنی امام نے بتایا کہ ماں کی دعا کی عظمت بھی تم کو کربلا کے میدان سے معلوم ہو جائے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ کہا دعا کرو، اور جناب لیلا آئیں، تمام بیویاں ساتھ میں تھیں، کہا میں دعا کروں گی تم لوگ آمین کہنا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کتنا بہترین موقع تھا، امام معصوم کہہ چکا ہے اگر کسی کو آج کے زمانے میں یہ دعا کا موقع مل جائے تو پہلی دعا کہ میرا بیٹا بچ جائے، میرے بیٹے کو زندگی مل جائے۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کہ وہ جانتی تھیں کہ صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے، علی اکبر گئے ہیں فدیہ بننے کے لیے، اس لیے آپ نے دعا جو کی وہ عجیب دعا فرمائی، اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے، میرے یوسف کو پلٹا دے۔ یہ جانتی تھی کہ جب فتح یاب ہوں گے تبھی، اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے امام نے جو کہا تھا کہ جو دعا ماں کرتی رد نہیں ہوتی، کوئی مجاہد عباس جانے کے بعد لوٹے نہیں، جناب قاسم گئے تو شہید ہو کے ہی آئے، جناب علی اکبر کا واپس آنا یہ جناب لیلا کی دعا کا اثر تھا کہ یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے میرے یوسف کو پلٹا دے۔ جناب علی اکبر کامیاب ہوئے، اس کے بعد واپس آئے، پتہ نہیں یہ دعا ہی کا صرف اثر تھا یا بابا کی بیتابی دیکھ چکے تھے جاتے، اس لیے لوٹے ہو پھر آئے اور کہا بابا گرانی آہن نے مار ڈالا، یہ جو لوہے کے سب زرے ہیں اور یہ تب ہے ان کی وجہ سے دھوپ میں تمادت میں تپ رہی، اگر ایک تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج یادگار جنگ کرتا، جبکہ آپ نے یادگار جنگ کی۔ عجیب عالم ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے فرمایا میں یادگار جنگ کرتا۔ امام نے کہا ایک انگوٹھی اپنی اتاری اور انگوٹھی جناب علی اکبر کو دی کہ اپنے منہ میں رکھ لو۔ پہلے تو زبان تھی جس میں زبان میں یعنی جناب علی اکبر کی گواہی سے بہتر گواہی نہیں ہو سکتی، ارشاد فرمایا جناب علی بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھی اتاری کا منہ میں رکھ لو، آپ نے جناب علی اکبر نے رکھا۔ اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، میرے بہت ہی بزرگ ابھی تو ہیں بھاگلپور میں ڈاکٹر تھے میڈیکل کالج میں، انہوں نے بتایا تھا نیشنل جیوگرافک میں یہ بتایا تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں قیدی جو جیلوں میں بند تھے ان کو دیکھا گیا تو سب کے بٹن جو تھے وہ لوہے والے وہ جو ہوتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اس میں معلوم ہوا کہ یہاں پانی نہیں ملتا تھا تو وہ لوگ بٹن رکھتے تھے جو اس سے ہوا جاتی تھی، اس سے کچھ تسکین ہو جاتی تھی۔ شاید مولا نے اس علم کے اعتبار سے کہ اس سے جو ہوا جائے گی سانس کے ذریعے سے اس سے اس انگوٹھی سے ریلیف ہوگی، جناب علی اکبر کو دیا، اور جناب علی اکبر تشریف لائے اور بڑی بہادری سے جنگ کی۔ اور عالم یہ تھا کہ آپ کو اس کی تو فکر ہی نہیں تھی زندگی کی کہ دشمن و قاتل یہ کہہ رہا تھا کہ اب کی میرے قریب سے گزرا تو میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھلا دوں گا، اب کی اگر یہ میری طرف سے گیا تو میں بٹھلا دوں گا۔ جیسے ہی کہا جناب علی اکبر جو شیشہ پیڑ کے پیچھے سب چھپے ہوئے تھے کھجور کے پیڑوں کے درمیان وار کیا، نیزے کا وار جیسے ہی کیا جناب علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی اس کی صدمے سے، اب جدھر چاہتے تھے ادھر سے تلواروں کے وار ہو رہے تھے، اربا۔ لیکن یہ علماء نے عجیب بات کہی ہے، کہا ہر ناصر اپنی تمام بہادری اور شجاعت کے ساتھ
کربلا میں جب مصیبت میں آیا تو اس نے اپنے رشتے سے امام کو پکارا، یا مولا ہو ادرکنی، یا آقا ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، سب نے پکارا ہے۔ ایک جناب عباس کے نہ پکارنے کی سند موجود ہے، اور وہ سند یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں مشک کا تسمہ پھنسا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پکارتے تو وہ مشک کا تسمہ دانتوں میں نہیں رہ سکتا تھا اور چھوٹ جاتا، تو آپ نے نہیں پکارا بھائی کو اس خیال سے کہ بھائی کو تکلیف ہو جائے گی۔ اور ایک جناب علی اکبر نے بھی پکارا نہیں مدد کے لیے کہ یا بتا ہو ادرکنی، مگر یہ اطلاع دینا بھی ضروری تھا کہ بابا میں قربان ہو گیا۔ اس خبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر بھی اپنی اس ذہانت کا اور اس سیرت رسول کا اظہار فرمایا، اتنی ہمت کا، کہ آپ نے بابا کو سلام کیا، مگر سلام الٹ کے کیا، کیونکہ جب آپ السلام علیکہ کہیں تو جواب میں وعلیکہ السلام کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے باپ کی زبان کو دیکھ چکے تھے کہ اس کے اندر اتنے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بابا جواب دیں، اس لیے آپ نے اس موقع پر جو آواز دی کہا یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میری طرف سے سلام آخر قبول کیجئے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا مولا کس عالم میں تھا کہ چلا تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شیر اندھا ہو گیا ہو، کبھی داہنی طرف جاتے تھے کبھی بائیں طرف جاتے تھے اور بار بار آواز دیتے تھے یا علی یا علی۔ جب یہ کہتے تھے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آیا علی اکبر کو آواز دے رہے کہ بیٹا بولو تو میں پہنچوں، میں تمہارے پاس تک پہنچوں، اور یا یہ کہ نجف سے اپنے بابا کو آواز دے رہے تھے آپ سب کے مشکل کشا ہے، میری مشکل کشائی کیجئے، میں لاشا لینے کے لیے جا رہا ہوں جوان بیٹے کا۔ مگر عالم کیا تھا؟ علامہ الحر عاملی ہمارے بہت بزرگ عالم، مجھے بات یاد آ جاتی، ارشاد فرماتے ہیں کوئی مصیبت سمجھ نہیں سکتا امام کی جو ہم شبیہ رسول کی تصویر مٹنے کی مصیبت امام عالی مقام کوئی فرماتے ہیں کہ 5 قدم یا 7 قدم کا فاصلہ تھا جناب علی اکبر سے، تو آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے رہ سکتے، تو آپ جیسے جو بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے گھسٹ کے، ویسے ہی آپ اس ریگزار کربلا میں گھسٹتے ہوئے علی اکبر کے قریب آئے۔ میں کہتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی تھی، مگر جو مرثیہ میرے آقا اور مولا نے پڑھ دیا اس کے آگے کون عاقل ہے، کون خطیب ہے جو کچھ کہہ سکتا ہے۔ حسین نے جو بات فرمائی یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنیہا۔ یا اللہ ان آنسوؤں کو اس قابل بنا دے کہ یہ رومان زہرا میں جگہ پائیں۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما۔ یا اللہ اس بیماری کو جس سے پوری دنیا مصیبت میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کا علاج دریافت ہو جائے، وبار اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ اس سے عطا فرما، تمام لوگوں کو محفوظ رکھ۔ بر اللہ اس سال مشکل ہو رہی، لیکن آئندہ سال ہم اس قابل ہوں کہ جیسے ہمیشہ عزاداری ہوئی بلکہ اس سے بہتر طریقے سے عزاداری کر سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کو موقع دے کہ ہم وہ عزاداری بھی کم سے کم ایک ہی بار دیکھ لیں جس میں امام کی عزاداری جیسے ہونا چاہیے تھی ویسے ہو جائے۔ پالنے والے ہمیں اپنی جگہ شرمندگی ہے اس بات کی، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم حسین کے عزادار کہلائے جا سکیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ آپ ذرا سے میں ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے کل مرحومین مومنین و مومنات جو ان کے ہیں ان کو، اور تمام مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ان کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی
یا اللہ ان سوروں کی تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ اور تمام ائمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شہدائے کربلا کو، اور جو حاضرین تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحومین و مرحومات کو، اور پروردگارہ جو مومنین و مومنات نہیں ہیں یہاں پر اور جو مرحوم ہو چکے ہیں بہرحال ان سب کو یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد۔